بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک پرندے ہدہد کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی موقع پر ہدہد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہدہد کی متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہی ضرورت تھی یا کچھ اور تھی۔ انہوں نے پرندوں کے لشکر میں ہدہد کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں نہ ملا۔ آپ کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ یا تو وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین، شرق، اردو اور شام کے کچھ علاقے میں تھی۔ افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ آپ کے زیر نگین آ گیا تھا، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقہ سبا میں پہنچا تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت اور اسودہ حال تھے۔ کچھ دیر بعد جو ہدہد تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سبا کا ملک ایک زرخیز و شاداب علاقہ ہے؟ ان لوگوں کو وہاں سب ضروریات زندگی وافر مقدار میں میسر ہیں۔ ان لوگوں پر حکمران ایک عورت ہے، ملکہ بلقیس، جو بڑے عالیشان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کا تخت سونے کا ہے اور جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ مذہبی لحاظ سے یہ لوگ مشرک اور افتاد پرست ہیں اور اپنے اس مذہب پر خوش اور نازاں ہیں۔ سورج پرستی کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ہدہد نے یہ الفاظ کہہ کر سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے کی ترغیب دی، یعنی یہ لوگ سورج پرست بھی ہیں اور آخرت کے منکر بھی، لہٰذا وہ اپنی ساری کوشش زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں صرف کر رہے ہیں، اور اسی کام کو اپنی زندگی کے انتہائی مقصد سمجھے بیٹھے ہیں۔ اور شیطان نے انہیں یہی بات سمجھائی ہے کہ ان کی عقلی اور فکری قوتوں کا یہی بہترین مصرف ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنائیں۔ ہدہد نے ملکہ سبا کے متعلق یہ یقینی خبر دی تھی کہ اس کا ایک عرش عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عرش عظیم تو صرف اللہ کا ہے، اس کے عرش کے مقابلے میں کسی کا تخت عظیم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں آفتاب یا دوسری اشیاء کو اللہ کہا جا سکتا ہے یا کسی ایسی چیز کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا جواب یا اس کی معذرت سن کر فرمایا کہ میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ خط لے کر جا اور اس خط کو ان کے درباریوں کے سامنے پھینک دو، پھر انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ، پھر دیکھنا کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے، اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کے مطابق اطلاع بھی دو۔ اس سے جہاں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک تم سچے ہو، وہاں ان لوگوں کے رد عمل سے بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ جس وقت نامہ برید ہدہد نے یہ خط دربار میں ملکہ سبا کے سامنے پھینکا، اس وقت وہ سورج کی عبادت کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ اس خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ خط کئی پہلوؤں میں سے بہت اہم تھا۔ مثلا ایک یہ کہ یہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا، اور یقینی یہ خط کسی ملک کے سفارت خانہ کی معرفت نہیں بلکہ ایک نامہ بر پرندہ کے ذریعے ملا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجہ کے حاکم سے نہیں بلکہ شام و فلسطین کے عظیم و فرمان روح کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ خط رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا کہ ان ناموں سے یہ لوگ قطعی متعارف نہ تھے۔ اور چوتھے یہ کہ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملکہ سے مکمل اطاعت کا اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی کا راہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پانچویں یہ کہ اندازہ خطاب ایسا تھا کہ جس میں کسی قسم کی ایک لچک نہ پائی جاتی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لا کر یا مسلمان ہو کر میرے ہاں آؤ اور سورج پر سورج پرستی چھوڑ دو۔
اور یہ حکم آپ کی نبوت سے متعلق تھا، اور آپ چونکہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، لہٰذا اس سلسلے میں اپنے سرکاری امیروں وزیروں سے مشورہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔